الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قديبا من عراق رواه مسلم صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت ابو امامہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے اپنی قسم سے کسی مسلمان کا حق مار لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آگ لازم کر دی اور اس پر جنت حرام کر دی۔ تو حضور سے ایک شخص نے عرض کیا کہ اگرچہ معمولی چیز ہو یا رسول اللہ، تو فرمایا اگرچہ پیلو کی شاخ ہی ہو۔ مسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک سے یہ مراد ہے کہ قسم کی وجہ سے کسی کی حق ماری ہو، یعنی وہ مارا ہوا جو حق ہو، چاہے وہ مال ہو چاہے کوئی اور چیز ہو، جیسے تہمت کی سزا ہے، قذف جسے کہتے ہیں، یا بیوی کی باری کا حق ہے، 2 بیوی ہیں، 3 ہیں یا 4 ہیں کسی کی، یا پھر مردار کی کھال ہے تو مردار کھال اس کی جو ہے اس کو جسے کہتے ہیں پروسیسنگ کر کے تو وہ پھر حلال ہو جاتی ہے، یعنی وہ حلال تو نہیں ہوتا لیکن جب اس کو پروسیس کر لیا جاتا ہے تو وہ حلال ہو جاتا ہے، چمڑا جسے کہتے ہیں، مگر ان کا استعمال پھر جائز بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے۔ تو یہ حدیث ان تمام حقوق کو شامل ہے۔ پھر حق ہے چاہے وہ تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے، حق ہی ہوتا ہے، حق ہی ہوتا ہے۔ پھر چاہے یہ حق مسلمان کا ہے یا کافر کا ہے، اس کی بھی یہاں بظاہر تو لکھا ہے، مسلم کا لفظ لکھا ہے کہ مسلم، لیکن یہاں بظاہر یہ لکھا ہے تاکہ مسلمانوں کو اس کی اہمیت کا معلوم ہو، تو مسلمانوں کی قید، یعنی مسلم کا لفظ کر کے ان کی قید کا اہتمام ظاہر کرنے کے لیے ہے مسلم کا لفظ مار کے، ورنہ وہ کافر جو آپ کے ملک میں ہے وہ بھی اسی طرح حقدار ہے، اور اسی طرح جو باہر دوسرے کافر ہیں جن کو ذمی والے اپنے والے اور دوسرے جو مستامن جنہیں کہتے ہیں وہ کافر، وہ ان کے حق مار لینے کی بھی یہی سزا ہے۔ یہ قسم اٹھائی، ان کا حق مارا، وہ بھی بحیثیت ایک انسان، رب ان کا بھی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم کا لفظ استعمال یہاں حدیث پاک میں فرما کر مسلمانوں کی اس کی اہمیت، حق کی اہمیت اجاگر کی ہے کہ بھی کافر کا بھی حق مارنے سے جنت حرام ہو جاتی ہے اور تم تو مسلمان ہو، لہذا یہ حدیث سے بات ثابت بھی نہیں ہوتی کہ کافر کا حق مار لینا جائز ہے۔ یہ غلط ہے، جو لوگ کہتے ہیں وہ غلط ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فَدَمَاءَهُمْ كَدَمَاءَنَا، ان کے خون ہمارے خونوں کی طرح ہی ہیں، وَأَمْوَالَهُمْ كَأَمْوَالَنَا، ان کے جو مال ہیں وہ ہمارے مالوں کی طرح ہی ہیں، یعنی کافروں کے خون اور مال مسلمانوں کے
خون و مال کی طرح محترم ہے، اس لیے اگر مسلمان جو ذمی کافر کا مال چوری کرے تو اس کا تو ہاتھ کٹے گا، لازم کٹے گا، بے شک اس نے کافر کی چوری کی ہے۔ اسی طرح اگر کافر مسلمان کی چوری کرتا ہے اور وہ مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے تو اسلامک گورنمنٹ جو ہے اسلامک قوانین کے تحت اس کا بھی ہاتھ کاٹے گا۔ وہ جو دوسرے ممالک میں ہیں وہ ایک الگ بات ہے ان کا، لیکن یہاں جو ہے جو اسلامک کنٹریز میں کافر رہتے ہیں ان کے ساتھ اسلامک جرائم میں بھی اسلامک قوانین کے تحت سلوک کیا جائے گا۔ ہاں اگر وہ دوسرے ملکوں میں ہوں تو ان کے جو اصول ہیں یا جو قوانین ہیں وہ مد نظر رکھے جاتے ہیں۔ بہرحال اگر اس مجرم نے اس کام کو حلال جان کر قسم کھائی ہے کسی کا حق مارنے کے لیے کہ بھئی یہ حلال ہے، کہ کافر کا ہے کوئی بات نہیں اس کا حق کھا لو، نہیں، اگر حلال جانا ہے تو وہ کافر ہوا، اگر اسی پہ مرا ہے تو دائمی جہنم ہوگی، ہمیش کے لیے خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ اور اگر یہ کام جھوٹ بول کر یعنی جھوٹی قسم کھا کر حرام کیا ہے، منع کام کیا ہے اور اس کو حرام ہی سمجھا ہے اور کہا ہے جی گناہ ہے یہ، اس کو حلال نہیں جانا، تو پھر تو ایمان تو بچا رہا نا۔ پھر اگر اس کے ساتھ فوت ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شروع کے جو 3 گروپس ہیں ان میں یا پہلے گروپ میں جو مقربین کا ہے، ابرار کا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین و اولئک حسن اولئک رفیقا، اس گروہ میں وہ شامل نہیں ہوگا پھر نا۔ لیکن جتنا پھر جرم ہوگا اس کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ رب العالمین ایمان کے صدقے اسے جہنم سے نکال کے تو جنت میں لے آئے گا۔ اللہ بادشاہ ہے، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، بس میں جسے چاہوں بخش دوں، جسے چاہوں میں عذاب دوں، پھر وہ جانے اس کے کام جانے۔ بہرحال اولاً جو ہے وہ سزا پائے گا جیسا کہ حدیث پاک سے ظاہر ہے، پھر ایمان کی برکت سے وہ بخشا جائے گا، کیونکہ مسلمان کے لیے دوزخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، وقتی طور پر جو اس نے جرم کیے ہیں اس کی سزا کے لیے ہے۔ تو پھر کسی شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کا حق مارا جائے خواہ وہ چیز معمولی ہو، تو آپ نے کہا ہاں چاہے وہ پیلو کی شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جو پیلو کا درخت ہے نا، عرب میں پیلو اس کو وان کہتے ہیں، بہت معمولی درخت ہوتا ہے، عام درخت ہوتا ہے، اس کی مسواکیں بہت ساری ملتی ہیں، اب تو یہاں بھی ملتی ہیں، وہ سفید سفید جو ہوتی ہیں، پھر اس کی شاخ اس کی مسواک لوگ بناتے ہیں، بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن یہ چیز تو ہے نا حقیر، مسواک ہے تو چھوٹی سی چیز کی کیا قیمت ہوتی ہے، تو حقیر سی چیز ہے۔ فرمایا نہیں، بے شک پیلو کی مسواک ہی کیوں نہ ہو، اگر جھوٹی قسم کھا کے کسی نے مسواک سے بھی کسی کو محروم کر دیا ہے تو اس کے لیے آگ ہے، جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے، مراد وقتی طور پہ حرام کر دی ہے، اگر وہ ایمان سے فوت ہوا تو آخر کار جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔